ہمارے اور آپ کے مولا معصوم امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ تم اپنی قیمت پہچانو، تمہاری قیمت جنت سے کم کچھ نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ جنت 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 سے کم آپ کی قیمت نہیں ہے۔ واضح ہے بات؟ تو اب آپ کو جنت میں اپنی قیمت میں چاہیے، یا یہ دنیا کی جو یہ ملٹی نیشنل کمپنی ہے اور وہ کمپنی ہے وہ کمپنی ہے، اس میں آپ کے شیئر ہو جائیں، یا آپ مطلب وہ سب تو لینگویج ہمیں آتی بھی نہیں۔ مغربی سرمایہ دارانہ نظام کے پرزے کے طور پر رہنا چاہتے ہیں، یا اپنی قیمت میں جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اگر جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ معمولی ٹریننگ وغیرہ پہ انحصار نہ کیجیے گا، وہ علم حاصل کیجیے جس کا ظاہری تحریری ظرف قرآن ہے، اور جس کا حقیقی ظرف محمد اور آل محمد کی ذوات مقدس ہے۔ اب میں نے عرض کیا تھا کہ جب آپ علم حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے تو ملک کے وجود کا ہر طبقہ، ہر حصہ، ہر علاقہ روشن ہونا چاہیے۔ خواہش ہوگی آپ کے اندر۔ ایک بچہ اسکول جاتا ہے، جیسے جیسے اس کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے تو وہ جو ملک نہیں بھی دیکھے ہیں اس نے، اس کے بارے میں گھر بیٹھے بھی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس نے کسی سے سن لیا امریکہ، ماں باپ سے پوچھے گا امریکہ کیا ہے، کہاں ہے، کتنا بڑا ہے، امریکہ کا کیپٹل کون سا شہر ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ جو سنے گا اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ کوشش آپ کے اندر بھی ہونی چاہیے۔ اور اسی لیے ایک جوان نے ہم سے کہا کہ آپ بتائیے کہ ہم سنتے ہیں برزخ، آپ بتائیے برزخ کیا ہے؟ اس لیے گفتگو کل برزخ تک پہنچ گئی تھی۔ اس وقت ہم جہاں جی رہے ہیں یہ دنیا مادی ہے، ظاہری ہے، خاک نائے دہر، یہ فزیکل ورلڈ۔ یہاں کی دنیا ایک خاص دنیا ہے، اور جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، سورج کی روشنی اور چاند کی روشنی اور ستارے اور کہکشائیں اور یہ خاک، یہ زمین اور یہ سمندر، جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سب ایک کائنات بنائی گئی آپ کے وجود مبارک کو ایک خاص آزمائش سے گزارنے کے لیے۔ آپ کے وجود کو ایک آزمائش سے گزارنے کے لیے۔ اور آپ سے مطالبہ کیا ہے؟ کیسی آزمائش؟ کیا چاہیے آپ سے؟ مطلوب کیا ہے؟ اب ایک لمبی چوڑی فہرست سامنے آ جائے گی۔ ایمان لاؤ، خدا پر ایمان، رسول پر ایمان، کتاب پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، نبی پر ایمان، امام پر ایمان، آخرت پر ایمان، عمل کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، جہاد کرو، زکوٰۃ دو، خمس دو، امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو، معاملات میں ٹھیک معاملہ کرو، معاملہ کرو تو خیانت نہ کرو، تجارت کرو تو خیانت نہ کرو، کسی سے عہد باندھو تو عہد پورا کرو، بے وفائی نہ کرو۔ ایک طویل فہرست ہے عبادات سے معاملات تک۔ اس پوری فہرست کا اگر ایک لفظ میں اظہار کرنا ہو یا ایک عنوان میں، تو دو عنوان سے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ ایک پہلے کئی بار عرض کر چکا ہوں، اور وہ ہے لفظ تقویٰ۔ دوسرا عنوان آج عرض کر رہا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں اور آپ کو سب کو خلق فرمایا ہے تاکہ ہم اس دنیا میں حسن عمل کو خلق کر سکیں۔ کس چیز کو خلق کرنا ہے؟ اللہ نے اپنا کیا لقب رکھا ہے مختلف القاب میں سے؟
احسن الخالقین. احسن الخالقین کے کیا معنی ہے؟ یعنی خالق بہت ہیں، وہ احسن الخالقین ہے، وہ سب سے بہتر و بہترین خالق ہے. اس کا مطلب اور بھی خالق ہیں. اس نقطہ نظر سے نہ دیکھیے گا جو مشرکانہ نقطہ نظر ہے، جو حقیقت پسندانہ نقطہ نظر ہے، وہ آپ کی ذات سے شروع ہوگا. آپ اپنے اندر کوئی کریٹیویٹی کی صلاحیت پاتے ہیں یا نہیں؟ کوئی شاعر ہے، شعر کہتا ہے. شعر کیا ہے؟ اس کی تخلیق. کوئی مصور ہے، پینٹنگ تیار کرتا ہے، یہ کیا ہے؟ اس کی تخلیق. کوئی مصنف ہے، کتاب لکھتا ہے، یہ ہے اس کی تخلیق. کوئی سنگ تراش ہے، پتھر کو تراش کے ایک بہترین مجسمہ بناتا ہے، یہ ہے اس کی تخلیق. تو ہر ایک میں بے پناہ تخلیقی صلاحیتیں اللہ نے دیں. کس نے دی؟ وہ جو خود احسن الخالقین ہے. وہ جو احسن الخالقین ہے، اس نے جس کو بھی بنایا اس میں ایک تخلیقی جوہر رکھ دیا. یہ تخلیقی جوہر رکھا، اور خود آپ کے اندر جو تخلیقی جوہر ہے، جو کریٹیویٹی ہے، یہ کوئی محدود نہیں ہے. اپنے تخلیقی جوہر کو بھی محدود نہ سمجھیے گا. یہ آپ کے اندر بھی جو تخلیقی جوہر ہے، یہ بہت بے کرانی ہے، اس میں بہت گہرا، بہت وسیع ہے اور بہت تہدار ہے. اس سے نہ جانے کیا کیا کچھ خلق کر سکتے ہیں آپ. لیکن ایک خیال رکھیے، جو شے بھی خلق کریں آپ، وہ ایک عنوان کے تحت جمع ہو سکے، اور وہ کیا ہے؟ حسن عمل.